السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے، اللہ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس طریقے سے ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے کس طریقے سے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ تو یہ سب ہم آج کلام پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ میں جاننے والے ہیں۔ تو دیکھیے میرا رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی۔ یعنی کہ اس آیت کا خلاصہ جاننے سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو واقعہ بیان فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے قرآن کے اندر۔ تو وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر تھی وہ 75 یا 80 سال کی ہو گئی تھی، اور ان کی بیوی جو تھیں حضرت عیشہ وہ بانجھ تھیں، تو ان کی عمر اتنی ہو گئی اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو وہ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہو گیا کہ اتنی عمر ہو گئی اور بیوی ان کی بانجھ ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا، تو ایک یہ حیرت انگیز واقعہ ہو گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے تو یہ بھی ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں شادی نہیں ہوئی، کوئی نکاح نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو ان جو حیرت انگیز جو واقعے بیان کیے جا رہے ہیں تو ان کا سیدھا سا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ ان کو پڑھ کر کے اور ان کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جو لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے ہیں تو ان واقعات کو سن کر کے ان اللہ کی نشانیوں کو جان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئیں۔ یہی اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی جبرائیل بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں انہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان ایک پردہ کر لیا۔ جب انہوں نے پردہ کر لیا، وہ ایک الگ جگہ پر پہنچ گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں بھیجا، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں جب گئے تھے تو وہ ایک انسانی شکل میں گئے تھے، اور انسانی شکل میں جانے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں اگر وہ فرشتہ والی جو ان کی شکل تھی اگر اس میں چلے جاتے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ خوف زدہ ہو جاتی اور ان کا کلام بھی نہ سمجھتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں ایک انسانی شکل میں گئے تھے تاکہ وہ ان کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہ ہوں اور ان کا کلام بھی آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ، مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں جب آئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں، اگر تجھے ان کو معلوم تھوڑی تھا کہ یہ جبرائیل آئے ہیں انسانی شکل میں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے اللہ کا خوف ذرا سا بھی ہے تو میرے پاس سے یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سنایا کہ قال انما انا رسول ربک، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے میں ایک بیٹا عطا کروں۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، پھر سے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے اندر ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے واپس چلا جا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا
حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے میں ایک بیٹا عطا کروں۔ تب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، نہ تو میں نے کہیں پہ شادی کی ہے اور نہ ہی میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں، تو میرا بیٹا کس طریقے سے ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا پیغام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بیٹا عطا کرے گا اور یہ فیصلہ اب رد نہیں ہوگا، اور اللہ جو تم کو بیٹا عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر اس کو رحمت بنا دے گا، اور اس کے دین کی طرف لوگ آئیں گے اور اس کا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو نبی مانیں گے۔ تو یہ تمام باتیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے مطمئن ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گریبان میں یا آستین میں یا منہ میں دم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جیسے ہی دم کیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں، یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حمل تھا وہ ظاہر ہونے لگا، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیت المقدس کی خدمت میں کیسے آئیں، کیسے ان کو بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھیں، تو یہ پورا واقعہ، ان کی خدمت کا پورا واقعہ ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو جا کر کے دیکھیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو تب آپ کو یہ پورے طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ وہ بھی ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں بتایا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ کیسے بیت المقدس کی خدمت میں گئی تھیں، وہ آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب حمل جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوا تو بیت المقدس کی آپ خدمت کیا کرتی تھیں، تو وہیں پر آپ کا ایک چاچا زاد بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا، وہ بھی وہیں پر بیت المقدس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ان کی نہ کوئی شادی ہوئی ہے نہ کوئی شوہر ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ حمل کیسے ٹھہر گیا، یہ کیسے مطلب حمل سے ہو گئی، تو وہ اس چیز کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ تو اس کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی، تو وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں چلا گیا، اور جانے کے بعد میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کے وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے مریم یہ بتاؤ کہ بغیر بیج کے کھیتی کیسے ہو سکتی ہے، بغیر بیج کی کھیتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ سب سے پہلی جو کھیتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی وہ بغیر بیج کے کھیتی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر بیج کے کھیتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتایا کہ جو ابو البشر ہیں یعنی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ چیز کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس کا جو بھی شک تھا، اس کے دماغ کے اندر جو بھی چیز چل رہی تھی کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، تو ان کا وہ شک، یوسف کا وہ شک دور ہو گیا اور وہ مطمئن ہو کر کے چلے گئے۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جَذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بصری ہو جاتی۔ یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ولادت کا وقت قریب آیا تو درد کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ایک یہ درد کی شدت کی پریشانی تھی، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ میں تو اس چیز سے مطمئن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرما رہا ہے، لیکن میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی؟ تو یہ دونوں پریشانیاں بہت زیادہ آپ کو ستانے لگیں۔
تو انہوں نے ان دو پریشانیوں سے کی وجہ سے یہ بیان فرمایا، ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ یعنی کہ پریشانی اور درد کی شدت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک وادی کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہاں پر پہلے ایک نہر تھی، تو وہ نہر سوکھی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس نہر کو جاری فرما دیا۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ دیکھیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا گیا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے آپ بیٹھی ہیں، اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر کے آپ ہلائیں تو یہ درخت آپ کے اوپر تازہ اور رسیلی کھجوریں گرائے گا، اور ان کھجوروں کو آپ کھائیں اور نہر کا پانی پئیں اور مطمئن ہو جائیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے یا ہونے والی ہو تو اس وقت میں عورت کے لیے کھجور کا کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ دیکھیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم آرام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ تم آرام سے یہاں پر کھاؤ، درخت کے جو کھجوریں ہیں ان کو کھاؤ اور نہر کا پانی پیو، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دو اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر کے۔ اور تم سے کوئی بھی آدمی بات چیت کرے یا اس بچے کے متعلق سوالات کرے تو سیدھی سی بات ایک یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، خاموشی کا روزہ، کسی سے بات چیت نہیں کروں گی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، میں آج خاموش رہوں گی، یہ بات اشارے سے کہہ دینا۔ تو ایک چیز یہاں پر یہ یاد رکھے کہ جس طریقے سے ہماری شریعت میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں اور اس شریعت میں جو ہم سے پہلے جو شریعت تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ خاموشی کا روزہ ہوتا تھا۔ جس طریقے سے ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے مطلب وہ لوگ کلام کرنا، بولنا چالنا بند کر دیتے تھے۔ تو اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امرأ سوء وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ یعنی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تیری شادی ہوئی ہے، نہ کچھ، نہ تیرا نکاح ہوا ہے، پھر یہ تیرا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ تو یہ بڑا عجیب و غریب چیز لے کر کے آئی ہے، نہ تیرا فیملی میں کوئی بدکار ہے، نہ تیرا باپ کوئی غلط تھا، نہ تیری ماں غلط تھی، نہ تیرا کوئی بھائی غلط تھا، پھر تو نے یہ کام ایسا کیوں کیا ہے؟ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ سے تو کچھ بتا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے دماغوں کے اندر ایک الگ چیز چل رہی تھی کہ اس نے بدکاری کی ہے کسی کے ساتھ میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ ترجمہ دیکھیے، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے یہ کیسا کر دی، تو نے یہ کیا کام کیا ہے، اور تو یہ بڑا عجیب و غریب چیز لے کر کے آئی ہے، تو وہ منہ سے تو بتا نہیں سکتی، اپنے بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھ لو تم کہ کیا حقیقت ہے۔ تو یہ لوگ تمام یہ کہنے لگے، جتنے بھی وہاں پر موجود تھے
کہ اس بچے سے ہم کیسے بات چیت کر سکتے ہیں، یہ بچہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے، تو اتنی چھوٹا بچہ بات چیت کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کہ بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ جو لوگ سوالات کر رہے تھے ان کے اوپر، ان کو لے کر کے غلط ذہن کے اندر گمان کر رہے تھے کہ تو نے ایسا کیا، اس بچوں کو لے کر کے آئی ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، جو بھی وہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ تو بات چیت نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھ پر اس نے کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ جو عیسائی یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا یہ کلام ہے، قال انی عبداللہ، عیسیٰ نے کہا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، اور اتنی چھوٹی عمر پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نشست میں ہم کوئی عجیب و غریب اسی طریقے کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، میرے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں جو بھی غلطی واقع ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔